السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لینا یسر قرآن چینل پر آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے احکام میں سے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے سب سے پہلا قاعدہ اظہار پڑھیں گے۔ اظہار کا مطلب حرف کو اس کے مخرج سے مع جمیع صفات پڑھنا، یعنی کہ تمام صفات کے ساتھ اس حرف کو اس کے مخرج سے پڑھنا، یہ اظہار ہے، بغیر غنہ کے پڑھنا۔ قاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے نون ساکن اور تنوین کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نون ساکن اس نون کو بولتے ہیں کہ جس نون کے اوپر جزم کا سائن ہو، جزم کا نشان ہو۔ یہاں پر یہ نون لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جزم ہے، سکون کا نشان ہے، تو اس نون کو ہم نون ساکن بولیں گے۔ اس کے بعد نون تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ 3 سائنز جب آئیں گے تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نون تنوین کی علامات ہیں یا پھر نون تنوین ہے۔ اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا۔ اصطلاح تجوید کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تغیر اور غنہ کے ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ بغیر کسی تغیر کا مطلب بغیر کسی تبدیلی اور غنہ، یعنی نہ تو وہ اظہار کے اندر غنہ ہوگا اور نہ ہی اس کے مخرج میں کسی قسم کی تبدیلی ہوگی۔ یہ اظہار کا اصطلاحی مطلب ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں اظہار ہوتا کب ہے۔ جب نون ساکن اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہم نے پڑھ لیا، ظاہر کرنا، اور کسی چیز کو ظاہر کرنا یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کرنا۔ تو یہاں پر آپ اس کی تعریف دیکھیں۔ تو جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو نون ساکن اور تنوین کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی ان کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے اظہار کرنا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی بولتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا گلے کے نیچے والے حصے سے، عین ہا گلے کے درمیان والے حصے سے، اور غین خا گلے کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جب نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو، یا جب تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش
ان کے بعد اگر آگے جو حروف آتا ہے، آگے جو حرف آتا ہے وہ حروف حلقی یعنی ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، یعنی کہ بغیر غننے کے پڑھنا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ کی مثال۔ حمزہ، یہ میں پہلی ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں کہ جب کسی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ تو دیکھیں سب سے پہلی مثال، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا۔ تا کے نیچے 2 زیر ہے تو 2 زیر کو میں نے ظاہر کر کے پڑھا ہے، یعنی 3 پڑھا ہے، وَجَنَّاتٍ۔ اس طرح میں نے نہیں پڑھا، میں نے زیر کو چھپایا نہیں ہے، تو یہاں میں نے غنہ نہیں کیا، میں نے ظاہر کیا ہے تا کو، تنوین کو میں نے ظاہر کیا ہے، 2 زیر کو ظاہر کیا ہے، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، یعنی کہ یہاں میں نے اظہار کیا ہے۔ آگے نون ساکن کی مثال ہے، من آمن۔ من، نون پہ ساکن ہے تو نون کو میں نے ظاہر کر کے پڑھا ہے، میں نے اخفا نہیں کیا، میں نے نون کو چھپایا نہیں ہے، میں نے نون کو ظاہر کیا ہے، من آمن۔ کیونکہ نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد حرف حمزہ ہے، اس لیے میں نے اظہار کیا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے۔ آگے ہے ینعون۔ ین، یوں نہیں پڑھنا، ینعون۔ تو یہ تھی اظہار کی مثالیں۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو ہم نے یہاں ظاہر کر کے پڑھنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ اس کے بعد تنوین کے بعد ہا ہے اور نون ساکن کے بعد بھی ہا ہے، اور یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اس کو بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، جروف ہار۔ جروف ہار۔ آگے نون ساکن کی مثال ہے، من ہاجر۔ من ہاجر۔ آگے ہے ینحون۔ ینحون، ظاہر کر کے پڑھا ہے میں نے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد عین کی مثال ہے، حقیق علی۔ حقیق علی، تنوین کے بعد عین آ گیا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، حقیق علی۔ آگے نون ساکن کے بعد عین ہے، وہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، من علم۔ من علم، انعمت۔ انعمت۔ آگے ہا کی مثال ہے، علیم حکیم۔ علیم حکیم، تنوین کے بعد ہا آ گیا ہے، علیم، ایسے نہیں پڑھیں گے، چھپانا نہیں، آپ نے اظہار کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے تنوین کو، علیم حکیم۔ آگے نون ساکن کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، من حاد۔ من حاد، نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آگے بھی یہی مثال ہے نون ساکن کے بعد ہا کی، وانحر۔ وانحر۔ آگے غین کی مثال ہے، حلیما غفورا۔ تنوین کے بعد غین ہے جو حروف حلقی میں سے ہے تو اس کو بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، حلیما، ایسے نہیں پڑھیں گے، حلیما غفورا۔ آگے بھی نون ساکن کے بعد غین ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، من غل۔ من غل۔ آگے بھی یہی مثال ہے،
فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ۔ آگے خا کی مثال ہے، تنوین کے بعد خا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، یومئذ خاشعہ، یومئذ خاشعہ۔ آگے نون ساکن کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد بھی خا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، وَلِمَنْ خَافَ، وَلِمَنْ خَافَ، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، وَلِمَنْ ایسے نہیں پڑھیں گے، وَلِمَنْ خَافَ۔ آگے بھی یہی مثال ہے، نون ساکن کے بعد خا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، وَالْمُنْخَنِقَةُ، وَالْمُنْخَنِقَةُ۔ تو یہ تھیں اظہار کی مثالیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ آج الحمدللہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ پڑھا ہے۔ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔